سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ما لك صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، آج قطب زمان حضرت بابا مجید اللہ شاہ افتخاری قادری چشتی نقشبندی سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کا 26واں سالانہ عرس مبارک ہے. میرے عزیزوں، ابھی ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جو ایمان لیے تم پھر رہے ہو یہ ایمان تصدیق شدہ ایمان نہیں. کسی نے تمہارے ایمان کی تصدیق نہیں کی. آپ گورنمنٹ کے کھاتے میں دفتروں میں کوئی کاغذ جمع کرائیں گے تو اس میں تصدیق نامہ چاہیے. کسی بڑے کا تصدیق نامہ چاہیے. آپ جو ایمان لیے پھر رہے ہیں اس کا تصدیق کس نے کیا؟ کس نے تصدیق کیا؟ کوئی بڑے نے تصدیق کیا. بڑے کون ہیں؟ جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ بڑے ہیں؟ ہرگز نہیں. بڑے وہ ہیں جن کو اللہ نے بڑا بنایا. ان بڑوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمایا. انعم اللہ، اللہ کا انعام ہوا. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیین اور نبی کے ہر فرمان پر تصدیق کرنے والا، ظاہر و باطن، صدیق، اس کے بعد دین پر اپنے جان قربان کرنے والے، شہید، اور اس کے بعد صالحین. آپ حیران ہوں گے کہ نماز کے اندر بھی صالحین بندوں پر سلام ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نماز اللہ کی خاص عبادت ہے. اس میں بھی صالحین بندوں پر سلام بھیجتے ہیں. اگر اس کو نکال دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے عزیزو، جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سب اللہ کے صالحین بندے ہیں، گروہ صالحین ہیں. اور یہ صالحین جو بنتے ہیں خود سے نہیں بنتے، خود سے نہیں بنتے. اللہ پاک نے یہی تو فرمایا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بنو. ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کا دوست جیسا ہوگا اس کا دین بھی ویسا ہی ہوگا. یہ پیری مریدی پر یہ وہ واز کی محفل نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر واز کریں. نہیں، یہ عرس کی محفل ہے، یادگار کی محفل ہے. آپ اگر حج کو دیکھیں گے تو سوائے یادگار کے کچھ نہیں ہے. قربانی یادگار، طواف یادگار، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا یادگار، پتھر کو شیطان کو کنکری مارنا یادگار. سب تو یادگار ہی یادگار ہے. اور اس کو حج کہا گیا. حج کہا گیا.
آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حاجی حج کرنے آیا اور اگر مجھ سے ملنے نہیں آیا تو اس نے مجھ پر جفا کیا، ظلم کیا مجھ پر، اور جو مجھ پر جفا کرے اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس فرمان پر صحابہ کرام نے سوالات کیے تھے کہ یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آقا کا نام سن کر جو میرے مریدان ہیں میں ان کو تاکید کر رہا ہوں، اور جو حاضرین ہیں ان کو بھی، اور جو سامعین سن رہے ہیں ان کو بھی، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام پاک آئے، کسی بھی نام سے پکارا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی دنیا میں آیا اور پھر دنیا سے ایک وقت گزارنے کے بعد دنیا سے چلے گئے، حضور آپ کے وقت بھی اگر ایسا آ گیا تو پھر جو لوگ حج کرنے جائیں گے وہ کس سے ملنے جائیں گے؟ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مزہ تو چکھنا پڑے گا۔ دنیا کے سارے مزہ چکھ چکے، ساری لذتیں چکھ چکے، یہ کڑوا گھونٹ کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا، کہیں پناہ نہیں ملے گی، بچنے کا کوئی بھی جگہ نہیں ہے کہ کوئی موت سے بچ جائے۔ تو آقا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جو لوگ حج کرنے آئیں گے وہ کیسے ملنے آئیں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری قبر پہ آئے گا، جو میری قبر پر آئے گا وہ ایسا ہی ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے ملنے آیا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں ان کی قبریں ہیں، وہ جو لوگ جاتے ہیں مزارات پہ حقیقت میں وہ ان سے ملنے جاتے ہیں، اگرچہ زائرین کی نگاہ اتنی تیز نہیں ہوتی لیکن صاحب مزار کی نگاہ بہت تیز، وہ ہر آنے والے کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آج میرے مرشد پاک قطب زمان حضرت بابا مجید اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دو جگہ بیٹھ ہوئے، ایک تو اوائل عمر میں ہوئے تھے، خراسان سے ایک پیر صاحب آتے تھے، یاد رکھیے عام آدمی اندھا ہے، اس کو روحانیت کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں، اندھا ہے، اور اندھے کے لیے کوئی راہبر کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جگہ جگہ وہ ٹھوکر کھائے، جگہ جگہ وہ ٹھوکر کھائے۔ بیٹا چپل لے کے سامنے راہ بتانے والا نابینا کو راہ بتانے والا بینا ہوتا ہے، وہ بینا ہوتا ہے۔ تو حضرت بابا مجید اللہ شاہ قدس اللہ سرہ العزیز بیٹھے، آپ اوائل عمری میں خراسان سے ایک پیر صاحب آتے تھے، سید عبدالقیوم شاہ خراسانی، ان سے بہت سارے لوگ پولیس لائن میں بیٹھ ہوئے، میرے سرکار بھی بیٹھ ہو گئے، بقول آپ کے جو آپ نے فرمایا کہ پیر صاحب وظیفہ پڑھتے رہتے تھے اور میں ان کو پنکھا جھلا کرتا۔ عبادت سے جنت ملتا ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ سمجھ لو کہ جنت 8 ہیں، اللہ کتنا ہے؟ اللہ احد اکیلا ہے، سمجھ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس کے بعد پیر صاحب آتے تھے سال 2 سال میں، تو میرے سرکار ان کی خدمت بہت کرتے تھے، اور آپ ایک ہی چیز کا ذکر کرتے تھے، ایک چیز کا بس۔ ہر آدمی کے سینے میں کچھ آرزو، کچھ تمنا ہوتا ہے، اس کا اظہار بزرگوں کے سامنے کرتا ہے۔
آپ نے اپنے دل کے اندر جو بات تھی اس کا اظہار کیا کہ حضور میں فقیر ہونا چاہتا ہوں، فقیر ہونا چاہتا ہوں۔ فقیر کا مطلب ہی لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ فقیر کہتے کس کو ہے۔ فقیر کے دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہوتا، ان کی دنیا میں جنت و دوزخ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یحبہم و یحبونہم، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کی دنیا ہے فخر کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا منصب اعلیٰ ہے جو اللہ نے دیا نہیں، لیکن آپ نے کسی منصب پر فخر نہیں کیا۔ سید المرسلین آپ، خاتم النبیین آپ کا دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا۔ آپ شافعِ محشر ہیں، شافعِ امتی نہیں، شافعِ محشر ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، کوئی قوم کے لیے رحمت بن کر آیا، میرے سرکار سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ تمام منصب اعلیٰ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کسی نے خواب میں اللہ کو دیکھا، لیکن جس نے اطہر کے ساتھ سر کے آنکھوں سے خلق خدا میں اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ ایک بات، جب معراج کا اعلان کیے تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسے گئے راستے میں اتنا ناری اور نوری مقامات ہیں، کیسے پار کیے؟ یہ سب الجھاوے والی بات ہے، الجھاوے والی بات ہے، الجھاوے والی بات۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں۔ جس نبی کا چرچا اللہ نے اپنے تمام آسمانی کتابوں میں کیا، بھیجنے سے پہلے ان کی شان کے بارے میں کوئی کیا لفظ کشائی کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں دیکھا۔ محبت کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، محبت کی بات ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ حضور اللہ پاک کی آواز کیسی تھی؟ ہم لوگ جتنا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سب کا چہرہ الگ ہے اور سب کی آواز الگ ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے لیکن سب کی آواز جدا گانا ہے۔ ہم آواز سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ سوال یہی تھا کہ اللہ پاک کی آواز کیسی تھی جو بات کی آپ سن لیجیے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کی آواز جو اللہ نے بات کیا ہے وہ ابو بکر کی آواز میں پتہ یہ لگا گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، بندے کے حلق سے اللہ کی آواز آتی ہے۔ مولانا جلال الدین عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں فرمایا اپنے پیر و مرشد کے متعلق کہ گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بوت، وہ جو بات کرتے ہیں میں خوب سمجھ رہا ہوں کہ اللہ بات کر رہا ہے۔ اللہ والے بنو، اللہ والے بنو، اللہ والے کا مقصد سمجھو، اور یہ اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہ، نہیں سمجھ سکتا۔ پھر سوال کیا کہ حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ اللہ کا چہرہ کیسا تھا؟ چہرہ کیسا؟ آقا فرماتے تھے، آقا فرماتے ہیں من رآنی، مجھ کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں حضور دیکھ تو رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہے۔ اے دیکھنے والے تمہارے نگاہ کی قصور ہے کہ تم کچھ کو کچھ دیکھتے ہو، اگر صدق کے دل سے دیکھنے لگو تو اللہ ہر جگہ اس کی جلوہ آرائی ہے۔
فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم جدھر نگاہ اٹھاؤ گے اللہ کا چہرہ موجود ہے، لیکن تمہاری آنکھ میں نہ بینائی ہے اور نہ کسی بینائی والے سے تم نے دوستی کیا کہ تمہارے اندھے آنکھ کو بینا کرے کہ تم دیکھ سکو۔ ایک مرتبہ میرے مرشد پاک فرمانے لگے اسی حجرہ پاک میں، جو آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہے، آج اس نکمہ کو حکم دیا تھا کہ آئیے گا اور آ کے دیکھیے گا، سب کچھ ہوگا، میں نہیں ہوں۔ 26 سال سے مسلسل اپنے سرکار کے حجرے کی دیدار کرتا ہوں۔ یہ نہیں بتاؤں گا کہ حجرہ والے کی دیدار ہوئی کہ نہیں، یہ بتانے کی چیز نہیں۔ بہرحال تو میرے مرشد پاک نے اپنے اول پیر صاحب سے کہا کہ میں فقیر ہونا چاہتا ہوں، فقیر کی دنیا میں دیدار کے سوا کچھ نہیں ہے، فقیر کی دنیا میں دیدار کے سوا کچھ نہیں، اور اگر دیدار نہ ہو تو جنت بھی کچھ نہیں۔ قید خانے میں ہوتا کہ کھانا پینا سونا سب تو ملتا ہی ہے، کہ قید خانہ کیسا ہے؟ وہ قید خانہ اس لیے ہے کہ محبوب کی صورت نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوبوں کی صورت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے قید خانہ۔ الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، جو چاہے کرو۔ الجنت جنت المومنین و سجن العارفین، جنت مومن کے لیے جنت ہے لیکن عارف کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے وہ، اس کی جنت۔ لقاء ربہ، اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اپنی زندگی میں اچھا عمل کرتا چلا جا بڑھتا جا، اس امید پر کہ تجھے اللہ کی دیدار نصیب ہو۔ دیدار بہت مہنگی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کلام تو کرتے تھے اللہ سے، لیکن جب سوال دیدار کا کر بیٹھے، رب ارنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک جلیل القدر رسول کی آرزو ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر رسول تھے، دعا کر رہے تھے تاکہ اچھا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو دیکھ سکو گے، اور اگر یہ قائم نہیں رہا تو نہیں دیکھ سکو گے۔ طور کا پہاڑ جل گیا، موسیٰ کلیم اللہ 40 دن تک بے ہوش ہو گئے۔ تو دیدار، ایک میر صاحب آتے تھے، ان کا نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ ان کے ہاں محفل کی میں گیا ہوا تھا، میلاد شریف پڑھ رہا تھا، وقفے سے ایک نعرہ لگاتے تھے وہ پیر صاحب، دیدار بازی اللہ راضی، دیدار بازی اللہ راضی۔ قرآن کے دیکھنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے کروڑوں ملتے ہیں، لیکن نبی کا جمال دیکھنے والے نہیں ملتے۔ میرے عزیزوں، صحابی قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا، صحابی حدیث پڑھنے سے نہیں ہوتا، صحابی تو نبی کو دیکھنے سے ہوتا ہے، وہ بھی ایمان کی نظر ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، اللہ والوں کی صورت کو دیکھنا، اللہ والوں کی صورت کو دیکھنا
حقیقت میں یہی صورت آپ کو لے کر اللہ پاک کے دید کے قریب لے جائے. یہ سواری ہے اللہ کے دید کی کہ اللہ والوں کے دیدار کر. آج جن کا عرس مبارک ہے، الحمدللہ آپ کے پیر صاحب جو اول تھے، انہوں نے ان کے سامنے جب فقیری کا اظہار کیا تو کہا کہ وقت کا انتظار کرو. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا، اور ٹھیک وہ وقت ہوگا، وہ کام ہوگا، ضرور لہذا آپ وہاں سے پھر چلے آئے. آپ کا تبادلہ ہو گیا، سرکاری ملازم تھے، تو وہاں ایک عزیز سے ملاقات ہوئی، دوستی ہوئی. ان سے آپ نے اپنے دل کا راز کہ میں بیٹھ تو ہوا ہوں لیکن میرے دل کے اندر جو فقیری کا شوق ہے وہ پورا نہیں ہوا. اس زمانے میں حضرت مولانا شاہ افتخار الحق بسمل رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا پیر آئے ہوئے ہیں لکھنؤ سے کلکتہ، آپ کو میں چل کے ملاتا ہوں. اللہ سے ملنا ہے تو اللہ والوں کو ڈھونڈو، اور نہیں تو پھرتے رہو، پڑھتے رہو، بولتے رہو. دیدار خدائی نصیب نہیں ہو. آئینہ آئینے میں ہے عکس جمال آئینہ، ایسی پہیلی ہے یہ وہ جس میں خودی کا راز. آپ گئے اور اس کے بعد جب حضرت بسم پاک کو دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی دل نے تصدیق کیا کہ اللہ والا. سونار کے دکان میں آپ لکڑی ڈھونڈیں گے تو کہاں ملے گا، اور لکڑی کے دکان میں سونا ڈھونڈیں گے تو کہاں ملے گا. جو چیز جہاں ملتا ہے وہیں پر وہ چیز میں اثر ہوگا. اللہ سے ملنا ہے تو اللہ والوں کو ڈھونڈو، اور مل جائے تو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس نے تفرقہ بازی مت کر. میرے عزیزو، آپ بیٹھ کا اظہار کیے کہ حضور میں اوائل عمر میں بیٹھ ہوا تھا لیکن مجھ کو تعلیم حاصل نہیں ہوا، اور میں فقیر بننا چاہتا ہوں. تو حضرت بسم پاک نے بہت غور سے دیکھا اور پکڑ کے کھینچ کر سینے سے لگا دیا. کہا عزیز من، مرید ہونے لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مقصد کے تحت آتے ہیں، کسی کا کچھ مقصد، کسی کا کچھ مقصد، کسی کا. فقیر بننے کا مقصد لے کر بہت کم لوگ میرے پاس. انشاءاللہ کچھ دن ہماری صحبت میں رہو، ہم فقر کی تعلیم سے کریں گے. میرے عزیزوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام بلند ترین درجات سے اللہ نے نوازا، لیکن حضور نے اپنے کسی ان درجوں کے اوپر فخر نہیں کیا. اگر فخر حضور نے کیا ہے، الفقر فخری، میں اپنی فقیری پر فخر کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا آپ نے چوبے کہ حضور علیہ السلام تلوار رکھ کے سوئے ہوئے. ایک عرابی آیا چھپتا چھپاتا ہوا کافی، اور اس نے تلوار اٹھا لی، اٹھا کر کے جگایا. کہا کہ اے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ سے اب کون بچائے گا آپ کو؟ ہم کافر کی زبان استعمال نہیں کریں گے. آپ کو کون بچائے گا ہمارے ہاتھ؟ فقیری کیا چیز ہے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکلا اللہ، اللہ مجھ کو بچائے گا، جو سب کو بچا رہا ہے وہی مجھ کو بچائے گا۔ بس اتنا جملہ نکلنا تھا کہ اس کے جسم کے اندر لرزہ طاری ہوئی اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا، کہا کہ اب تو بتا، جو فقیر نہیں ہوتا اس کے زبان کے الفاظ اور ہیں، اور جن کو اپنی فقیری پر فخر ہے ان کے الفاظ کچھ اور۔ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ کہنے لگا کہ آپ کریم ابن کریم، آپ بہت دیا کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اس قسم کی باتیں مجھے امید ہے کہ آپ میری خطا کو معاف کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے معاف کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقیری میں فقیر اللہ کے سوا کسی چیز سے راضی نہیں ہے، راضی نہیں، اس کو اللہ ملنا چاہیے، اللہ ملنا چاہیے۔ حضرت بابا مجید اللہ شاہ قدس اللہ وسیلہ بٹھائیے، بچوں کو پیچھے کیجیے، بٹھائیے، مہمانوں کو بٹھائیے۔ حضرت بسم اللہ پاک قدس اللہ وسیلہ العزیز اس وقت میں آپ رہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو حضرت بسم اللہ پاک نے خلافت سے نوازا اور یہ فرمایا ایک مرتبہ کہ یہ میرے باغ کا بہت مہکتا ہوا خوشبودار پھول ہے، یہ ساری محفل جو سجائی گئی ہے یہ سب بابا مجید اللہ شاہ کے باغ کے پھول ہیں، جو مہک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، یہ سب انہی کی نگاہ کرم کا فیض ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے عرس مبارک میں جو ہمارے مریدان اور عقیدت رکھنے والے جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہے، میں سب کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو اپنے محبوبوں کی دوستی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بابا اقبال صاحب